अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इरफान साहब कैसे हैं? उमर भाई कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह गौहर भाई मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का। सर बहुत खुशी हुई आपको देख के। आप थोड़ा सा इरफान साहब अपना तारुफ करवाइएगा। तारुफ तो उस खुदा का कि जिसने ये जहां बनाया, सारी ज़मीन बनाई, सारा आसमां बनाया। प्रोफेसर मोहम्मद इरफान अशरफ मुझे कहते हैं। गुजरांवाला में गिफ्ट कॉलेजेस में मैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ाता हूँ, और इसके अलावा रेडियो पे मैं प्रोग्राम किया करता हूँ 103.6 पे, की जाना मैं कौन के नाम से। बुल्ला की जाना मैं कौन, ना मैं मोमन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दियां रीतां, ते ना मैं पाकां विच पलीता, ना मैं मूसा ना फिरौन, ते की जाना मैं कौन। बस यही है अपना तारुफ के की जाना मैं कौन। और इसी के साथ जो व्यूअर्स हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूं। मेरा नाम है उमर खालिद। एज अ प्रोफेशन मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूं, और इसी के साथ एज अ रेडियो जॉकी मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूं। गुजरांवाला में आवाज गूंजती रही है पिछले 6-7 साल के अरसे से, रेडियो आवाज 103.6 एफएम गुजरांवाला से। और इरफान भाई के साथ हमारा ताल्लुक एक बहुत पुराना है, मोहब्बत का रिश्ता है, और इनके साथ हमें बड़ा बहुत एजाज की बात है कि इनकी शफकत के साथ साथ इनकी रफाकत भी हमें नसीब रही है। और इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, लेकिन आज इस दुनिया को जिन मसाइल का सामना है, हम सब इससे बाखूबी आगाह हैं। हम बात करेंगे कोरोना के हवाले से, उमर और इसके अलावा जी जी उमर इरफान भाई बताइए। कोरोना पे बात करने से पहले हम ऑडियंस से ये कहना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप हर रोज 7 से 8 बजे तक जरूर सुन पाया करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि टाइम का ख्याल रखें, और फिर इसको लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी, और फिर हमारे फेसबुक पेजेस पर भी लिंक दे दिए जाएंगे, आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल आरजे इरफान के नाम से है, आप उस पर भी ये प्रोग्राम देख सकते हैं, और बहुत सारी वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स पर, डिफरेंट इश्यूज पर, और डिफरेंट मौजूआत पर, उनको भी आप देख सकते हैं। आरजे इरफान के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियोस, हमारी कावश पसंद आए तो उसको जरूर फॉरवर्ड भी कीजिएगा। जी उमर। जी बहुत शुक्रिया। होपफुली आपका पैगाम हमारे सुनने वाले और देखने वाले तमाम नाजरीन और व्यूअर्स की जानिब पहुंच चुका है। और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले इरफान भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो ड्यूरेशन था क्वारंटाइन का, कैसे आपने इससे इस्तेफादा हासिल किया? आपके उमर कैसे भाई गुजरे शब? उमर भाई इससे पहले कि हम अपनी बात लोगों को बताएं, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप मेरे हाथ में कप देख रहे हैं, गर्म पानी का कप है। कोरोना की सूरत हाल है, और पूरी दुनिया चूंकि इस वक्त लॉकडाउन का शिकार है, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप लोगों को सलाह दी जाती है, मशवरा दिया जाता है कि आप अपने घरों में हैं, चाहे आप बीमार हैं या नहीं, फिर भी गर्म पानी पीजिए, और दिन में 8 से 9 दफा गर्म पानी पीजिए। अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए, और मुमकिन हो सके तो फिर वजू कर लीजिए, और जब भी अपने हाथों को धोने लगे तो वजू कीजिए और स्टीम लीजिए, तो ये आसानी होगी। जी उमर। सर मैं अपना दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करना चाहूंगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जानना चाहेंगे कि हमने इस क्वारंटाइन के पीरियड को किस तरह से यूजफुल बनाया, हमने किस तरह से इस्तेफादा हासिल किया। और मेरी गाइडेंस के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कुछ रहनुमाई हमें भी दरकार होगी आपकी, कि आपके शब रोज किस तरह से गुजरे, क्या आपके मशागिल रहे? उमर जिंदगी बहुत तेज है, और जिंदगी एवर चेंजिंग है, और कहते हैं कि इस दुनिया में एक ही चीज कांस्टेंट है, और वो तब्दीली है। और इतनी स्पीडीली तब्दीली हो रही है पिछले कई सालों से, जब से प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज किया। जिंदगी में बहुत सारी मसरूफियात थी, लेकिन खुदा ने, अल्लाह ने रोका और कहा कि अपने आप से मुलाकात करो,
تو عمر اس کوارنٹائن میں جو ہمیں اپنے آپ سے ملاقات کا موقع ملا، ڈفرینٹ بکس پڑھی ہیں، بڑی دیر سے یہ ذہن میں تھا کہ یوٹیوب چینل بنایا جائے، بہت سارے آئیڈیاز ہیں جس کو لوگوں تک پہنچایا جائے. ہم ایف ایم پر تو پروگرام کرتے ہی تھے، بہت سارا ہمارا ڈیٹا جو ایف ایم کا تھا کہ جس میں ہمارے بے شمار پروگرام تھے، ان کو ہم لانچ کرنا چاہتے تھے یوٹیوب کے ذریعے، لیکن موقع نہیں مل رہا تھا. لیکن اب اپنے کہیں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے گھر میں اویلیبل ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے کچھ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کر اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کر لی جائے. تو بیسیکلی صرف اور صرف آج کے دنوں میں یہی ہے کہ یوٹیوب کو زیادہ پریفرنس دی جا رہی ہے، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام پر ویڈیوز کو لوگوں تک پہنچانے کی، پازیٹیو سینس میں پازیٹیو چیزیں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور آپ بتائیں، آپ کے دن رات مصروفیات کیسی گزر رہی ہیں عمر؟ میرا بھی ٹائم کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا آپ سے. 3 سے 4 کتب تھیں، ان کو مطالعہ کیا گیا. جین پال سارتر ایک فرینچ فلاسفر تھے، ان کی ایک بک میں نے ریڈ کی. اس کے علاوہ قاسم علی شاہ کے کچھ لیکچر سنے. جاوید چودھری کے کالمز جو ہیں میں باقاعدہ اس کا ریڈر ہوں، فالوور ہوں. اس کے علاوہ موویز دیکھنے کا موقع ملا جو کافی عرصے سے ایک واچنگ لسٹ میں پینڈنگ تھی. تو اسی طرح سے ملا جلا ایک رجحان رہا، لیکن میں نے کافی زیادہ اس وقت کو نا انجوائے کیا، ویسٹ نہیں ہونے دیا، حتی الامکان کوشش کی ہے. دوستوں کے عمر ساتھ بھی گیٹ ٹوگیدر. جی عمر ہمارے بہت ساری چیزیں ہم پڑھ لیتے ہیں، اور بہت ساری موضوعات پر ڈسکشن بھی ہوتی ہے، ڈفرینٹ رائٹرز کو بھی ہم پڑھتے ہیں. لیکن وہ بابا بلے شاہ نے کہا تھا کہ اپنے آپ نو پڑھے ہی نہیں، من اپنے وچ تو وڑے ہی نہیں. تو پڑھے ہی نہیں. ان دنوں میں یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو ضرور تلاش کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے. اور یہ تنہائی بہت قیمتی ساتھی ہے، اور تنہائی اور خلوت جو ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ اگر آپ خلوت میں ہیں اور خلوت میں آپ کے ساتھ کوئی اور ہو جس کے ساتھ آپ راز و نیاز کی باتیں کر لیں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. بہرحال آج کا جو ٹاپک ہم نے دوستو ڈیسائیڈ کیا تھا وہ یہ تھا کہ دنیا بدل رہی ہے، اور دنیا اتنی تیزی سے بدل رہی ہے کہ یہ بس یوں لگتا ہے کہ کل شاید میں نئے اسٹریٹجیکل پلان کے ساتھ دنیا کے ساتھ دوڑ میں شامل ہونا پڑے گا. تو میں عمر سے اور عمر مجھ سے اور ہم آپ لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ کوارنٹین کے بعد کرونا وائرس جب انشاءاللہ زندگی اللہ رکھے کہ 10-20 دنوں میں اس کا مکمل خاتمہ ہو جائے پوری دنیا سے، تو اس کے بعد کیا دنیا ایسے ہی رہے گی جیسے ابھی ہے، کہ کیا اس میں کوئی تبدیلی آ جائے گی؟ پولیٹیکلی کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں؟ اکنامکلی کیا تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں؟ سوشلی ہمارے سوشل سیٹ اپس میں کیا کوئی چینجز ہو سکتی ہیں؟ یا اس کے علاوہ کیا ہماری اسپرچل لائف میں، ہماری روحانی زندگی میں کیا ہمارے اندر کوئی بدلاؤ آ سکتا ہے؟ اس موضوع پر آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا تاکہ ہم آپ کی باتوں کو لے کر آگے چلیں. اور اگر آپ اس کو یوٹیوب سے فالو کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی سجیشن سے، اپنی آرا سے ضرور آگاہ کریے گا. جی عمر. سر، جب آپ گفتگو کر رہے تھے اس کے ساتھ ہی نا میں اپنا فیس بک پیج اس کو سرچ کر رہا تھا کہ کیا جو ہم ایفرٹ کر رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، وہ ویورز تک پہنچ بھی رہی ہے. جو ہمارے نیوز ڈائریکٹر ہیں گور صاحب، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی تک ہماری یہ کنورسیشن، ہمارا پروگرام ہمارے والز پہ شو نہیں ہو رہا، تو کائنڈلی اس کا لنک ہمارے پروفائل پر شیئر کر دیا جائے تاکہ ہمارے جتنے بھی دوست احباب ہیں وہ پروگرام میں شامل ہو سکیں. جی عمر بھائی، بالکل لائیو ہیں آپ ریفریش کریں اپنا پیج. میں نے ابھی آپ کے پیج پہ لنک فارورڈ کیا اور واٹس ایپ بھی کیا، اور عرفان صاحب کے پیج پہ بھی کر دیا. آپ اپنا فیس بک ریفریش کریں. عرفان صاحب، جیسے آپ نے بتایا کہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے حوالے سے جو ہمیں گائیڈ لائن دی گئی ہیں اس پہ عمل کرتے ہوئے ہم
اس بیماری کے خلاف جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دعاؤں کا اہتمام کریں اور اللہ رب العزت سے اس جو وبائی مرض ہے اس سے بچنے کے لیے اپنے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ ہر طرح سے اس میں محفوظ رکھے, کیونکہ احتیاط جو ہے وہ سنت بھی ہے اور کرنی بھی چاہیے اور مان کے بھی چلنی چاہیے وقت کی حکمرانوں کی. تو سر ابھی جیسے آپ نے کوشچن کیا, آپ کی رائے میں تھا کہ کوارنٹین کے بعد جو ہمارا ٹائم ہوگا یا لائف کیا سیم ہوگی, تو سر میں بالکل ایسا نہیں سمجھتا. لائف بہت تبدیل ہو جائے گی, یہ زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی. تو اگر میں اس پہ مزید روشنی ڈالوں تو اتنا کچھ بتانے کو ہے, مگر ہم چونکہ پازیٹیو رہتے ہوئے ان چیزوں سے جب ہم اس سے نکلیں گے تو ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے کہ ہم اس سے باہر نکل سکیں. تو اگر آپ کے ذہن میں اکنامکلی کوئی چیز ہے تو وہ تو ایک ہے ہی ہے, مگر آپ ویسے کیا دیکھتے ہیں کہ اخلاقی طور پہ یا ذہنی طور پہ ہم کس طرح اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ گوہر آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے, اور آپ ذرا غور کریں کہ میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی اس بات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی تھی. آپ ذرا غور کیجئے کہ ہم پوری انسانیت جس کو بھی وہ اپنا خدا مانتے ہیں, چاہے وہ اللہ عرفان ہے. بھائی سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, ابھی کچھ دوستوں کا مجھے میسج آیا ہے. گور بھائی سے ذرا آپ فالو اپ دیکھیے گا. اس جی عمر ٹائم صاحب. ہمارا جو پیج ہے وہ آن لائن نہیں ہے, وہ اوپن نہیں ہو رہا. تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم میکسیمم جتنے زیادہ سے زیادہ دوستوں کو اپنی کنورسیشن میں شامل کر سکیں. آپ نے جو لنک ہماری فائل پہ شیئر کیا ہے وہ اوپن نہیں ہو رہا فیس بک جی پیج. میں دیکھ رہا ہوں جی, آپ کنٹینیو کریں, میں آپ کو ابھی اپڈیٹ دیتا ہوں, آپ کنٹینیو کریں بات کو. اچھا عمر, میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ذرا جی غور کر لیں کہ جس کو بھی ہم پوری انسانیت اس نے وہ کسی نہ کسی خدا کو ضرور مانتی ہے. وہ اللہ ہے, وہ بھگوان ہے, وہ گرو ہے, وہ خدا وند ہے, جس کو بھی وہ خدا مانتے ہیں. ایسا نہیں لگتا کہیں نہ کہیں وہ اس کا خدا انسان سے ناراض ہے اس کی کسی غلطی کی وجہ سے. میں ایک کالم پڑھ رہا تھا, اس کالم میں ایک بڑا ہی دل کو دہلا دینے والا ایک فقرہ تھا. وہ فقرہ یہ تھا کہ ایک بچی شام میں مرنے سے پہلے یہ کہہ کر مر جاتی ہے کہ میں اوپر جا کر اللہ میاں سے دنیا والوں کی شکایت کروں گی. تو جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس نے شکایت لگا دی ہے اور اس کی شکایت کا یہ اثر ہوا کہ خدا کریم نے اپنے اپنے تمام گھروں سے لوگوں کو باہر نکال کیا ہے, تو یہ ایک امپورٹنٹ کام ہے جو گوہر بتا رہے تھے کہ ہمیں اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے, اہتمام کرنا چاہیے, اپنے من میں ڈوب کر سراغ سراغ زندگی کو زندگی. پانے کی سراغ زندگی کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ زندگی کا راز کیا ہے, وہ اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے, اس کو ڈیفینیٹلی جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. جی عمر. سر آپ کی بات سے کسی بھی طور پر ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. میرا نہیں خیال کہ ہم کسی بھی طور پر اس بات سے اختلاف کر سکتے ہیں. بے شک کوئی نہ کوئی ایسا عمل تو ضرور ہے جس کی وجہ سے پوری کائنات ساکت ہے. قدرت کائنات نے ہمیں یہ منظر دکھانے پر مجبور کیا ہے کہ آج خدا کا گھر بھی خالی ہے. خدا نے ہمیں سربسجود ہونے کا حق ہم سے چھین لیا ہے. آج ایک لمحہ فکریہ ہے ہم سبھی کے لیے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا. ہم اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم آگے اپنی زندگی کو کیسے لے کر چلیں گے. جو کورونا سے ہونے والی تباہ کاریاں وہ ایک طرف, ان کی تفصیل میں ابھی کچھ دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, لیکن جس طرح سے زندگی رک سی گئی ہے ہمیں اس پر سوچنا ہوگا کہ کیا خطا ہوئی ہم سے, کہاں پر پرابلم ہے. مجھے تکلیف ہوتی ہے جو لوگ اس کو خدا کا عذاب قرار دیتے ہیں. میرا نہیں خیال, اس سے بہت بہت بڑے مظالم ماضی کے اندر ڈھائے گئے. بہت کچھ ہوا, ایسے واقعات جن سے انسانی تاریخ
लरज कर रह जाती है, तब ऐसा क्यों नहीं हुआ? सवाल ये बनता है, हमें सवाल अपने आप से पूछना होगा। सवाल पूछना होगा, क्या हुआ? क्या वाकई खुदा नाराज है? अगर खुदा नाराज है तो हमें क्या करना होगा? किस तरह से बेहतरी लानी होगी, और हम अपने अहलो अयाल के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं? जिंदगी का हासिल क्या है? ओवर टू यू सर। उमर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह बजा, लेकिन हम खुदा की नाराजगी या खुदा हमसे राजी है, आप जरा गौर हम इसका करें कि फैसला नहीं कर सकते। मैं आपको एक बड़ा गुर की बात बता देता हूं जो मैंने अपने उस्ताद से सीखी है। वो कहते हैं कि जब परेशानी आती है तो क्या किया जाए। तो आपने फरमाया कि परेशानी दो आउटकम्स लाती है, दो डिफरेंट आउटकम्स लाती है। किसी भी किस्म की परेशानी हो, वो छोटे लेवल की हो या कोरोना जैसे बड़े लेवल की परेशानी हो, या एटम बॉम्ब जो 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए, उस तरह की कोई परेशानी हो, तो कोई भी परेशानी हो उसके दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। नंबर एक, आप में हम अपने खुदा से दूर हो जाते हैं कि मैं ही मिला था इस परेशानी के लिए, हमारा क्या कसूर था इसमें, हम हमें क्यों सजा दी गई। तो इससे दो नतीजे निकलते हैं, एक तो आप परेशान हुए, ऊपर से खुदा के दरबार में भी आप पर अजाब हुआ। दूसरा आउटकम ये हो सकता है कि आपने परेशानी के आलम में रजू इल्लाह किया, आपने अपने मालिक को, अपने अल्लाह को अपने साथ समझा और आपने परेशानी के आलम में सब्र किया। और अल्लाह कहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि मैं सब्र वालों के साथ हूँ। तो परेशानी किसी किस्म की भी हो, ये छोटा अटैक है, ये छोटी बात है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, अगर इस परेशानी के आलम में आप अपने अल्लाह के करीब हो गए हो तो ये परेशानी घाटे का सौदा नहीं है। ये तो बड़ी बाबरकत हुई कि इस परेशानी ने आपको तन्हाई दी, इस परेशानी ने आपको आंसू दिए, इस परेशानी ने आपको राबता दिया, इस परेशानी ने आपको ताल्लुक दिया। और जो ताल्लुक इस पीढ़ी दुनिया में, मटीरियलिज्म की दुनिया में और पैसे की दौड़ में हम शायद हासिल नहीं कर पा रहे थे, तो अल्लाह ने तो हमें रोक कर मौका दिया। देखें, बड़ी स्पीड से एक आदमी मोटरसाइकिल चला रहा था, रास्ते में एक बाबा खड़ा था, बाबे ने उसको हाथ से इशारा किया, उसने ब्रेक लगाई, रुका, बाबे ने कुछ देर उसको अपने पास खड़ा रखा, फिर उसको कहा चलो जाओ। वो सोचता गया कि यार इस बाबे ने मेरे साथ क्या किया है। तो बाबे ने कहा तुम्हारी स्पीड को रोकने के लिए, और शायद इस स्पीड से तुम्हारा आगे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता, उसको बचाने के लिए ये काम किया। तो ऐसा नहीं लगता इतनी स्पीड से दुनिया जा रही थी, और इट माइट बी पॉसिबल कि दुनिया थर्ड वर्ल्ड की तरफ जा रही थी, और हो सकता है कि एटमी जंग लग जाती। तो आप इसमें पॉजिटिव चीज ये देखें कि खुदा ने आपको रोका है, रोक कर कहा है कि पूरी दुनिया के लोगों देखो कि अपने आप को संभालो। और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं। जी गोहर। जी उमर साहब कुछ कहने लगे हैं आप सर? मैं सर सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारी ये सभी जो हमारी कन्वर्सेशन है बिल्कुल यूजलेस है अगर व्यूअर तक, हमारे दोस्तों तक ये नहीं पहुंच रही। नहीं तो सर, ऑनलाइन आपने भी देखे इस वक्त ऑनलाइन उमर कि आप देख ऐसा सकते है, हैं कि इस टाइम कितने व्यूअर्स हैं। जी इस वक्त उमर जो ऐसा लाइव है, हमारे उमर ऐसा है कि अगर ये जी अभी ऑनलाइन ना भी जाए तो हम इसको बाद में ऑनलाइन भी रख देंगे, फेसबुक पे शेयर हो जाएगी, यूट्यूब पे शेयर हो जाएगी, तो इसलिए जी कंटिन्यू बिल्कुल इज सर, इट करें। पॉसिबल? जी ये कंटिन्यू रहेगी, ये आपकी वॉल पे हमेशा से रहेगी सर, अनलेस कि आप इसको डिलीट ना ओके, करें। ठीक है सर आपका जो जी पॉइंट सर। ऑफ व्यू है बिल्कुल ऐसे ही है कि इतनी स्पीड से चलते हुए स्पीड ब्रेकर आ गया। वो जैसे फेसबुक पे पोस्ट भी चल रही थी कि पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त मुरम्मत के लिए आर्जी तौर पर बंद है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो उमर साहब आप इसके बारे में क्या कहेंगे, कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तक 20 लाख के करीब पूरी दुनिया के अंदर
جو انسان ہے اس سے متاثر ہو چکے ہیں، اور متاثر ہونے والوں کی یہ تعداد وہ ہے جو ڈائریکٹلی اس بیماری میں انوالو ہوئے ہیں، اور اس میں سے ابھی تقریباً 14 لاکھ کے قریب انڈر آبزرویشن ہے، 1,26,000 اموات ہو چکی ہیں۔ اس کے اندر سر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی سوسائٹی کے لیے کس طرح سے بہتر رول پلے کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کیا گائیڈنس دے سکتے ہیں اس پلیٹ فارم کے تھرو۔ فرسٹ آف آل، چائنا میں آج سے 3 سے 4 ماہ پہلے سٹارٹ ہوا۔ سیکنڈ نمبر پر متاثر ہونے والا کنٹری تھائی لینڈ تھا، اور اس کے بعد جاپان۔ جاپان کے اندر سب سے زیادہ تعداد ہے اولڈ ایج پیپلز کی، 100 ایئر سے ابو جو ان کی پاپولیشن ہے اراؤنڈ 70,000 ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ 70 سے 100 کی بریکٹ میں کتنے ہوں گے، اور جاپان نے سب سے پہلے اس پر کنٹرول پایا، اور ٹوٹل وہاں پر جو ڈیتھ ریکارڈ کی گئی وہ 126 تھی۔ ابھی ان چیزوں کے اوپر جتنی اسٹڈی ہوئی ہے کہ وہاں پر اموات کی شرح اتنی کم کیوں رہی، اس کے اندر سب سے پہلے ایک یہ چیز ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے جاپنیز کا ایک ہیبٹ ہے، ان کا ایک طرز زندگی بن چکا ہے کہ کبھی بھی وہ پبلک پلیٹ فارم پر کسی بھی باہر جب بھی گھر سے نکلتے ہیں وہ ماسک لازمی یوز کرتے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پر وہ ویجیٹیبلز، سوپس اور اس طرح کی ڈائٹ ان کی ایک نارمل روٹین ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو سب سے اہم ہے، وہاں پر حکومتی ہدایات کو اس طرح سے عمل کیا جاتا ہے جس طرح سے ان کے مذہبی احکامات ہوں، جو کہ ہمیں اپنے ملک کے اندر یہ دیکھنے میں نہیں ملتا۔ ہم فراموش کر ڈالتے ہیں، ہمیں جو بھی انسٹرکشنز ملتی ہیں ہم نے کبھی بھی سیریسلی نہیں لیا، یہ ہماری قوم کا ترا امتیاز۔ اس کے علاوہ ابھی تک سب سے زیادہ اموات کے حوالے سے متاثر ہونے والا جو ملک ہے وہ سو کالڈ جو سپر پاور ہے امریکہ، اس میں اموات کی شرح بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ٹرمپ کا لاسٹ ویک میں ایک بیان تھا کہ اگر ہم نے اس کو 1 لاکھ کی سطح تک روک لیا تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ 6.5 لاکھ ابھی تک ریکارڈ ہو چکے ہیں ان کی عوام میں، یہ کیسز جو عوام ان کی متاثر ہو چکی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر یہ شرح بہت کم ہے۔ ایک تو ہماری جو ٹیسٹنگ جو ایبلٹی ہے وہ بہت کم، ابھی صرف اور صرف جو لوگ اپنے طور پر حکومتی اداروں سے، ڈی ایچ کیو سے یا پرائیویٹ طور پر ٹیسٹ وغیرہ کروا رہے ہیں، وہ ڈیٹا ہمارے سامنے ہے۔ اور اس کے علاوہ جو حکومتی چپکلش ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ سندھ کی ڈائریکشن اپنی ہے، سندھ گورنمنٹ کی، اور ہماری جو فیڈرل ہے وہ اور طرح سے پالیسیز کو لے کر چل رہی ہے۔ حکومتی سطح پر جو معاملات ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے، اس سے پہلے عرفان بھائی میں آپ کی بات کو شامل کرنا چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے اپنی بات کو آگے بڑھائیں۔ عمر، آپ کا انالیسز اپنی جگہ بجا، ایسا ہی ہوگا جیسا آپ کہہ رہے ہیں، چونکہ ہمیں تھوڑا بہت پازیٹیو سوچنا چاہیے۔ میں بڑی واضح طور پر مجھے ایک بات سمجھ آئی، ایک گھر میں آگ لگی ہوئی تھی، اور اس گھر میں جب آگ لگی تھی تو لوگوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لوگوں کو بچا لیں۔ لوگ بچ گئے تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب یہاں سے جتنا سامان بچ سکتا ہے وہ بچا لے، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تنے داغ داغ لٹا دیا۔ تو جب پرابلم ہونا تو پرابلم میں ہمارے استاد محترم کہتے ہیں جہاز ڈوب رہا ہو تو یہ نہیں سوچا جاتا کہ جہاز کس نے ڈبویا ہے، اس پہ سوراخ کس نے کیا ہے، یہ جاننے کی کوشش نہیں کی جاتی، بلکہ اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی ایفرٹ کی جاتی ہیں۔ آپ کے یہ انالیسز بڑے سارے اسکالرز کا سارے دن کا کام یہ ہے کہ انالیسز کرتے ہیں۔ آپ پازیٹیو چیزیں دیکھیں، مثلا پاکستان کی قوم کے بارے میں آپ نے کہا، ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ لوگ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر بینکس میں پینسل کو رسی بندھی ہوتی، تو آپ ذرا یہ بھی تو غور کریں، اس بندے کو بھی تو دیکھیں جو جاتے ہوئے
3-4 डिब्बियां पेंसिल की वैसे ही बैंक में रख जाता है। हमने ये भी सुना कि एक गिलास जो है उसको संगली से बांधा गया होता है। तो आपने सो कॉल्ड स्कॉलर्स ने शोर मचा दिया कि जनाब देखें गिलासों को रस्सियां बनी हैं। तो आपने ये गौर नहीं किया कि जिस बंदे ने या जिन लोगों ने वो फिल्ट्रेशन प्लांट लगा कर दिए हैं वो भी तो पाकिस्तान ही के लोग थे। मस्जिद के लोटों को रस्सी बंदी है, संगली बंदी है, और उसको जनाब हमने आर्टिकल्स लिख दिए इस पर, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वो मस्जिद बना किसने दी है। पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो लोग मौजूद हैं जो सजदों में पढ़कर पाकिस्तान के इस्तेहकाम, सलामती और अमन के लिए दुआ करते हैं। आपका आर्टिकल अपनी जगह बजा है। पाकिस्तान के लोग, मेरे अभी अभी की बात है, मेरे सामने घर में लोगों ने पूरा राशन के पैकेट्स बनाकर मोहल्ले के गरीब घरों में तकसीम किए हैं। ये हमारे लोग हैं यार। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं कि एक बंदे ने 2 दफा राशन ले लिया, यार उसकी जरूरत होगी। आप नेगेटिविटी ना करें। तो अगर हम ये देखें कि वो लोग भी हैं जिन्होंने अपने अपने घरों में राशन तकसीम किए हैं और किसी को पता नहीं चला, तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। जी उमर। मुझे चीख कभी नगमा न लगी, मैं जख्म को गुंजा कह न सका। मेरे दर्द की जब कोई तान उठी, मेरा दिल पागल था, सह न सका। मैंने गीत बगावत के लिखे, मैंने जोरो वफा को जुल्म कहा। मेरे हाथ अगरचा कलम हुए, मेरी कलम से खून टपकता रहा। मर मर के जिया, जी जी के मरा, कि न जीता रहा न मरता रहा। तुम पत्थर थे, तुम क्या बदले, मैं अपना लहू ही पीता रहा। इरफान भाई, मैं आपसे माजरत के साथ इख्तलाफ करते हुए ये बात कहना चाहूंगा कि हमेशा मेजॉरिटी को डिस्कस किया जाता है। आपने बात की वॉशरूम के एक लोटे की, गिलास की। अगर वो शख्स, एक आदमी, ये एक अच्छा अमल करने वाला है, उसको खराब करने वालों की तादाद कितनी है? आप इन चीजों को फरामोश नहीं कर सकते। आपको ये देखना होगा कि बहसीयत मजमूई हम करप्ट हैं, हम बद इखलाक हैं, हम बद करदार हैं। हम जब तक इन चीजों को तस्लीम नहीं करेंगे, हम इन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई नहीं कर सकते। हम हमेशा अच्छा सुनने, अच्छा बोलने की रविश को नहीं अपना सकते। जब आपको हर अपने इर्द गिर्द अफलास, भूख, गुर्बत नजर आएगी, तो आपको ये बयान करना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ मसाइल मौजूद हैं। हम चाह कर भी पॉजिटिव इमेज तब तक दुनिया को नहीं दिखा सकते जब दुनिया इसको खुद तस्लीम ना करे। हम एक तरफ कहते हैं कि इंडिया ने अपनी इंडस्ट्री के जरिए दुनिया को अपना अपना लोहा मनवाया, वो एक अपना पॉजिटिव इमेज प्रेजेंट करते हैं, वो एक डिफरेंट साइड है। आप लेकिन एक लंबे अरसे तक इन चीजों को नहीं छुपा सकते। जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं वो बिलाखिर दुनिया के सामने आते ही हैं। आज दुनिया की बेशतर ऐसी अकवाम है कि जिनके बारे में उनको खुद कुछ भी कहना नहीं पड़ता, लेकिन हम यहाँ बैठे उनको पढ़ भी रहे हैं, उनको देख भी रहे हैं, उनको फॉलो भी कर रहे हैं। आपको ये चीज तस्लीम करना होगी कि अगर 160 ममालिक का सर्वे किया जाता है, उसके कुछ पैरामीटर सेट किए जाते हैं। आप भी एक स्कॉलर हैं, आपको पता होगा कि जब रिसर्च की जाती है, उसके अंदर कुछ, जब डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसके अंदर पैरामीटर सेट किए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसी रिसर्च डाटा को एनालाइज किया जाता है। तो हमारा हमेशा ही तीसरे दर्जे के ममालिक के भी आखिरी सफ में शुमार क्यों होता है? हम उनको ये नहीं कह सकते कि हमने, किसी ने मस्जिद बनाई है, किसी ने ये वाटर कूलर लगाया है। अगर एक वाटर कूलर कोई लगा के जा रहा है तो वो सुबह तक यकीनन नहीं बचेगा अगर आपने उसको संगली नहीं लगाई हुई। अगर मुझे इजाजत दे तो मैं थोड़ा सा अर्ज करूं। पुराने यूनान की एक कहानी है उमर। पुराने यूनान में ना एक कहानियों के जरिए बहुत सारी चीजों को समझाया जाता है कि एक बस्ती थी। उस बस्ती में सारे ही चोर रहते थे। सारे लोगों का महबूब मशगला चोरी करना था। और फर्ज कर लो कि उस बस्ती में 100 घर थे, तो लोग करते ये थे कि रात को एक चोर निकलता, वो दूसरे के घर में चोरी करता, दूसरा निकलता तीसरे के घर में, तीसरा निकलता चौथे के घर में, और इसी तरह
सौवा निकलता तो वो पहले के घर में चोरी करता, इस तरह उनका गुजर बसर हो रहा था, सारी चोर थे। उस बस्ती में एक ईमानदार आ गया, सिर्फ एक ईमानदार शख्स आ गया, और उसने आकर वहां पर डेरा डाल लिया। लोगों ने कहा यार ये चोरों की बस्ती है, तुम्हारा गुजारा इस बस्ती में नहीं होगा। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। फिर हुआ यूं कि वो शख्स, जब उसका घर था, रात हुई तो रात को उसका चोरी करने की बारी थी, वरना चेन टूट जाती। आप कोरोना के बारे में हम डिस्कस करते हैं ना यार, ब्रेक द चेन, चेन को ब्रेक कर दो ताकि कोरोना खत्म हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, वो रास्ते में एक ईमानदार आदमी था, एक ईमानदार के आने से दो घरों की चोरी बच गई। आप पूछेंगे कैसे? उसने अगले घर में चोरी नहीं की, और जिस घर में वो बैठा था, चूंकि वो घर में चिराग जलाकर बैठा था, तो पिछले शख्स को हिम्मत ना हुई उसके घर में आने की। तो एक ईमानदार शख्स के आने से दो घरों की चोरी बच गई। तो आप ऐसा, आप का दर्द मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और इतने आर्टिकल पढ़े हैं आपने कि उन्होंने भी आपके जहन पर एक छाप छोड़ी है। लेकिन ऐसे लोगों का रहना मुआशरे में बहुत जरूरी है, कि जो लोगों के दिलों को इस तरह बदल देते हैं, कि जो जिन्होंने चेन को ब्रेक करना है, वो एक शख्स भी हो। आप आप आपको तो पता होगा यार कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग को बुझाने के लिए एक चिड़िया जी अपनी छोटी सी चोंच में एक पानी का कतरा लेकर उड़ी थी, और किसी ने कहा तुम चिड़िया क्या करने जा रही? उसने कहा मैं इब्राहिम की आग बुझाऊंगी। तो लोगों, बस सोचना यह है कि हमारा आग लगाने वालों में शुमार होना चाहिए कि आग बुझाने वालों में। पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो आपको दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग, आप अभी स्कॉलर हो, अभी जावेद चौधरी साहब को आप फॉलो करते हो, अखुवत फाउंडेशन के अमजद साकब साहब को फॉलो कर लें, और कितना बड़ा ब्रेकअप किया है अमजद साकब साहब ने, और पाकिस्तान के लोगों को किस तरीके से वो डील कर रहे हैं। अभी थोड़े साल 1.5 साल पहले की बात है, अब्दुल सत्तार ईदी हमसे जुदा हो गए। इसी तरह के बेशुमार लोग हैं आज भी, इस कहतो रिजाल की के जमाने में भी पाकिस्तान में बेशुमार लोग मौजूद हैं। उमर, तो इकबाल कहते थे नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साथी। उमर, कर रहे हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था कि जो चीजें हकीकत में एग्जिस्ट करती हैं, मेरा थोड़ा को रियलिस्टिक मैं अप्रोच रखता हूँ कि जो चीजें हैं हमें उन्हें खुले दिल के साथ तस्लीम करना चाहिए, उस पर डिस्कशन करनी चाहिए, और उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए हमें अमल करना चाहिए। अगर हम किसी अपने मसाइल को तस्लीम ही नहीं करेंगे तो हम उसकी बेहतरी के लिए कैसे कोई काम कर सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि मसला नहीं है, बिल्कुल मसला है। और उस मसले के हल के लिए आपने देखा नहीं कि आपकी गली में एक लड़के ने 15 लीटर से अपने पैसों से सैनिटाइजर बनाकर मुफ्त में तकसीम किया है। मसला था हुकूमत नहीं कर पा रही, हुकूमतें चोरी करती हैं। लड़कों ने ऐसा किया है कि नहीं किया? घरों में लोगों ने राशन बनाकर लोगों के घरों में तकसीम किया है कि नहीं किया? अमजद साकब साहब की मिसाल मैंने आपके सामने रखी है। अभी मैं इकरार का प्रोग्राम देख रहा था, तो इकरार एक बहुत बड़ी एनजीओ चला रहा है। अभी बेशुमार और लोग हैं, जावेद मियादाद मैदान में आए हुए हैं, बेशुमार पाकिस्तान। आप जो देखना चाहें इंशाल्लाह वो आपको जरूर नजर आता है। सर, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि बहुत सारी एनजीओज, बहुत सारे सोशल जो वेलफेयर के अदारे हैं वो काम कर रहे हैं। आपने अमजद साकिब साहब का जिक्र किया, वो पर्सनैलिटी एक्सेप्शनल केस है। आपने बात की सैनिटाइजर की,
کہ گلی کے اندر ایک لڑکے نے بنایا ہے، تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ گورنمنٹ نے آج سے 15 دن پہلے 500 کمپنیز کو بین کیا ہے جو فیک، جو صحت کے لیے نقصان دہ تھا، سینیٹائزر مارکیٹ کے اندر فروخت کر رہی تھی، اور یہ کمپنیز وہ تھیں جو راتوں رات مارکیٹ کے اندر وجود میں آئیں اور ان کی لسٹ باقاعدہ پبلک کی گئی، ان کو بلیک لسٹ کیا گیا۔ آپ نے راشن والوں کی بات کی، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ سندھ کے اندر حکومتی سطح پر کرپشن کا کیا لیول ہے، کہ 2006 اور 2010 جب سیلاب آیا تھا وہ پیکٹ اب ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں۔ اور ایک جوک بھی آج کل سوشل میڈیا کے اندر کافی زیادہ پاپولر تھا کہ سندھ گورنمنٹ نے انسانی جو مدد ہے اور اعلیٰ ظرفی کی ایک مثال قائم کی ہے کہ 8 ارب کا پیکج دیا اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی۔ مطلب کہ انہوں نے ویلفیئر کی بھی ہے اور نہیں بھی کی۔ ویلفیئر جو ہوئی ہے وہ ڈاکومنٹس کے اندر ہوئی ہے۔ آپ بات کر رہے ہیں کہ ان چیزوں سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، جو شخص اپنی سطح پر کام کر رہا ہے وہ بالکل ہو رہا ہے، ادارے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن جو جس لیول کا حکومت کو یا بحثیت مجموعی جو عمل ہونا چاہیے معاشرے کا وہ نہیں ہے۔ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ ایک حقدار ہے اور وہ اپنی ضرورت سے زیادہ اس چیز کی ڈیمانڈ نہ کرے۔ آپ اس بات کو تسلیم کریں کہ ہمارے اندر جو ازلی بھوک ہے، جو ہوس ہے، اس کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ مستقبل قریب میں تو مجھے ہوتا نظر نہیں آتا۔ سلطنت عثمانیہ کی ایک میں مثال آپ کو پیش کرتا ہوں کہ وہاں کی ایک ریت ہے کہ وہاں پر نان بائی یا دوسری جو شاپس ہیں وہاں پر جب کوئی خریدار جاتا ہے، اگر اس نے 10 روپے کی چیز لینی ہے تو وہاں پر اسے 15 روپے ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ اسے نیکی والی ٹوکری میں ڈال دو۔ اور وہاں پر جو ضرورت مند جاتا ہے تو وہ اپنی ضرورت سے زیادہ اس چیز کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ہمارے اندر سوسائٹی کو گیو کرنے کا، ریٹرن کرنے کا معاملہ نہیں ہے۔ ہم پہلے تو کسی کا احسان نہیں مانتے، احسان فراموش قوم ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہماری صرف اور صرف جو پازیٹیو امیج ہے وہ صرف دکھانے کی حد تک ہے، پریکٹیکل نہیں ہے۔ میں اس بات کے اوپر آپ سے آرگیو کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ ہم صرف اور صرف 8-10 جو این جی اوز ہے، فکس اٹ ہے، جے ڈی سی ہے، سلانی ٹرسٹ ہے، اس کے علاوہ وہ کراچی کے اندر چھیپا ہے، اور متعدد این جی اوز ہیں جو کام کر رہی ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سفیشنٹ ہے؟ کیا ضرورت مند تک تمام مدد پہنچ رہی ہے؟ اور کیا ہمارے اندر یہ اخلاقی جرات موجود ہے کہ ہمیں اپنا پیٹ کاٹ کر ہم اپنے ہمسائے کا خیال رکھیں؟ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی ساری باتیں، سارے انالیسز اپنی جگہ بجا ہیں۔ میں ابھی ان کمپنیز کا ذکر کیا جو منافع کما رہی ہیں، میں بیسیکلی آپ کو سوچ کی بات بتا رہا ہوں۔ آج بھی ہمارا سوشل سیٹ اپ الحمدللہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے ہمسائے کا خیال رکھتے ہیں۔ من حیث القوم بات کر رہا ہوں، من حیث المجموعی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کا خیال کرتے ہیں۔ اور جن باتوں کا آپ نے تذکرہ کیا وہ اس معاشرے کے ناسور ہیں۔ دیکھیں، میں ابھی آپ سے جو ڈسکشن ہوئی وہ ہے کرائسس ہے۔ اب کرائسس کے عالم میں آپ ذرا مجھے ایک چھوٹی سی ایگزامپل کے ساتھ بات سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ ایک کمرے میں فل اندھیرا ہو، اس فل اندھیرے میں اگر روشنی کی ایک دیا سلائی جلا دی جائے تو کیا روشنی ہو جائے گی؟ کچھ فرق پڑے گا نا؟ ہاں، جو کچھ کچھ تو فرق پڑے گا۔ وہ اپنے حصے کی شمع، فراز نے کہا تھا نا، شکوائے ظلمت شب کرنے سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ آپ کی باتیں، آپ کے انالیسز بہت حد تک ٹھیک ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم ان انالیسز کی بنیاد پر لڑائی جھگڑے میں پڑے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمیں جو پازیٹیو وے میں پاکستان کے استحکام، سلامتی اور امن کے لیے کوشش کر رہا ہے،
وہ کسی پارٹی، کسی فرقے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہمیں اس کا احترام کرنا ہے، ہمیں اس کو شاباش دینی ہے. وہ اگر 2 روپے میں سے 1 روپیہ لگا دے تو پھر بھی ہم اس کو شاباش ہی دیں گے، یار تیری مہربانی، اچھا کام کیا، تم نے کچھ تو لگایا. یہ باتیں بعد میں حکومتوں کو گرانے کے لیے لوگ کر لیں گے. آپ انڈیویجول لیول پہ بات کریں، نہ تو آپ نے کرپشن کی ہے، نہ میں نے کی ہے، نہ میری گلی کے اس بندے نے کرپشن کیا جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے راشن تقسیم کیا ہے، نہ اس بندے نے کیا جس نے خود دل میں درد رکھتے ہوئے سینیٹائزر بنا کر لوگوں میں تقسیم کیا. میں اس سوچ کی بات کر رہا ہوں. ہمیں اپنی سوچ کو، ابھی آپ نے معاشرے کی پازیٹیو ہونے کی بات کی، تو معاشرے پازیٹیو اپنی سوچ سے ہوتے ہیں. تو اگر سوچ بدلو گے تو پاکستان بدلے گا. یعنی کہ آپ بھی اسی نظریے کے حامی ہیں کہ کچھ کھاتا ہے تو کچھ لگاتا بھی ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں نہیں یہ کہہ رہا، میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا. دیکھیں، میں اس نظریے کا حامی ہوں کہ آپ اپنے گھر میں 2 روٹیاں کھاتے ہو نا، تو 1 روٹی لوگوں کو دے دو، اور لوگ دے رہے ہیں، اور سر الحمدللہ ایٹ دی اینڈ آپ. ہم اس پوائنٹ پر پہنچے ہیں. میں آپ کی بات کو اس طرح سے کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. یس جہاں یس یس. جہاں سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا، آپ نے سوسائٹی کا رول اور یہ بات کہی تھی کہ ہمیں امیج بہتر کرنا ہے. اس بات سے میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں، ایگری نہیں کرتا. آپ کی یہ بات درست ہے کہ ہمیں اپنا رول کیا پلے کرنا ہے، ہم اپنی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی کس طرح سکتے ہیں، اور آپ نے انسانیت کی معراج بھی یہی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈفرینس آف اوپینین بہت ضروری ہے. آپ اپنی رائے رکھتے ہیں، میں اپنی رائے رکھتا ہوں، لیکن میرے نظریات کے مطابق آپ کو پازیٹیو دیکھنا چاہیے. نیگیٹو ہے، اللہ کرے کچھ چیزیں بہتر ہو جائے، اور انشاءاللہ میں نے اس چین کو بریک کرنے کی بات کی ہے جو چوروں کے معاشرے میں ہے. آپ ایک ایماندار آدمی ہو، اور ایک ایماندار آدمی سے کسی نے کہا کہ تم تبدیلی نہیں لا سکتے، وہ کہے گا کم از کم میں 2 گھروں کو تو چوری کرنے سے بچا سکتا ہوں. تو یہ میرا نقطۂ نظر ہے. جی ٹھیک ہے، ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں. بحثیت مجموعی ہمیں چیزیں بہتر کرنی چاہیے. ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ ہمارے مسائل ہیں، اور ہمیں اپنی بساط کی حد تک اپنی سکت رکھتے ہوئے سوسائٹی میں ایک پازیٹیو رول پلے کرنا ہوگا. اور اسی کے ساتھ میں گوہر بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی تک ہمیں ویورز کا رسپانس نہیں آ رہا. کیا فیس بک پر ہماری آواز پہنچ رہی ہے جی دوستوں تک؟ عمر پہ بالکل پہنچ رہی ہے، اور اس میں میرے خیال سے جو کمنٹس جو میری نظر سے گزر رہے ہیں، جو میں نے جہاں پہ بھی کیا، اس میں مجھے یہی نظر آ رہا ہے، ویلکم کیا جا رہا ہے آپ کو، کہ آپ لوگوں کو وہ دیکھ رہے ہیں. تقریباً 200 کو پرابلم تھی، ان کو میں نے فالو کروا دیا. تو ابھی ہمارے پاس ہیں 8 بج کے 4 منٹ. ہم اس کو کتنا کنٹینیو کریں گے؟ کیوں جی عرفان صاحب؟ آپ چونکہ ہمارے ایڈیٹر ہیں، آپ بتائیں گے کتنا پازیٹیولی اس کو جانا چاہیے. ورنہ ابھی اس پروگرام کو میرا خیال ہے کہ وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کل کسی موضوع کے ساتھ ہم دوبارہ لوگوں کے ساتھ ملاقات کریں گے. جی عمر بھائی کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی عمر بھائی، ہمیں آپ سن پا رہے ہیں؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے آپ کو. جی جی. تو سر ہم چاہ رہے تھے کہ ابھی ہم اس کو ہیلو جی عرفان کی بھائی، آپ آواز کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. اس پروگرام کو آج یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. کل انشاءاللہ دوبارہ کسی موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، فیڈ بیک لوگوں کے ساتھ. اور آپ عمر کچھ کہنا چاہیں گے؟ سر آپ کو پتا ہے کہ جب ہم ریڈیو پر بھی اکٹھے پروگرام کیا کرتے تھے تو تب تک زیادہ ہمیں مزہ نہیں آتا جب تک جو لسنرز ہیں، جو ویورز ہیں، وہ رسپانس نہ دیں، اور اس کے بعد ہم اپنی کنورسیشن کو آگے لے کر چل سکیں. میری ریکویسٹ ہوگی گوہر بھائی سے بھی کہ جو آج لنک کا پرابلم تھا اس کو حتی الامکان
ایز سون ایز پاسبل اس کو سالو کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں. اور اسی کے ساتھ میں ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گا ہمارے ویورز کے لیے کہ اگر کوئی دوست ہماری اس بیٹھک میں شامل ہونا چاہتا ہے، اپنی آواز اپنی آراء عوام تک پہنچانا چاہتا ہے، تو وہ پرائیویٹ میسج میں ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. ہمیں زیادہ خوشی ہوگی کہ ہمارا جو کل کا پروگرام ہوگا اس میں مزید زیادہ سے زیادہ دوست شامل ہوں اور اپنا میسج کر کے اپنا کوئی پیغام ہو یا کوئی سجیشن ہو پروگرام کی بہتری کے لیے تو ہمیں ضرور بتائیے گا. آج کے پروگرام کے لیے آپ سے اجازت لینا چاہیں گے. بہت شکریہ عرفان بھائی کہ آپ نے اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کیا اور آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اسی کے ساتھ تمام ویور سے آپ سے اجازت لیں گے. اگر سانسوں نے وفا کی، وقت نے اجازت دی، تو کل ٹھیک 7 بجے دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.